السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی ابھی کی یہ کہانی ہے، میں آپ کو یہ کہانی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کہانی قصہ ہے ایک مسافر کا جو رات کے ٹائم اکیلا سفر کر رہا تھا، اور یہ آدمی یہ تھا کہ اس کو یہ سفر میں انجان تھا، یعنی یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے سفر میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں اکیلا ہوں تو مجھے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن لگا دینا چاہیے گاڑی میں۔ تو وہ سفر کر رہا تھا ایک جگہ سے، یعنی جہاں وہ کام کرتا ہے، دوسرے گاؤں میں جہاں اس کا یہ شہر ہے، دوسرے اس کافی لانگ یعنی ڈرائیو تھی، تو وہ اس نے کہا میں گاڑی سے جاؤں گا، اور جیسے کہ ان کو یعنی کام سے ان کو چھٹی ملی ہے تو ویکینڈ کو وہ اپنے وہاں گاؤں میں چلا جاتا تھا۔ اب یہ سفر کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایک بار نہیں کئی بار ہوتا ہے ایسا۔ یہ گانے سن رہا تھا، بڑا مست تھا گانے لگائے ہوئے، اور یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا کچھ ایسی چیز نہیں تھی، وہ یعنی سب وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور سارا کچھ یہ کرتا تھا۔ تو گانے سننے کی اس کو عادت تھی میری طرح اور لیکن عبادت یعنی نماز اپنی نہیں، جب نماز کا وقت ہوتا بند کر کے اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ اب اس نے ایک گاڑی یعنی جیسے کہ روڈ ہے، روڈ کے پاس گاڑی ایسے کھڑی کر کے نا، جیسے کہ ابھی روڈ ہے تو ختم ہوتا، آگے ایک مٹی سی آتی ہے، تو وہ ادھر اس نے اپنا سجادہ بچھا کے قبلے کی طرف پڑھنے لگ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا۔ اور جیسے ہی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اچانک سے وہی گانے اس کی گاڑی میں آوازیں آنی شروع کی، وہی جیسے کہ عورت گانا گا رہی ہے، وہی سانگ تھا، اور پھر بچے زور زور سے چلا رہے ہیں اور ایک شور مچ رہا ہے، اور جیسے کہ کوئی رقص کر رہا ہے اور ڈانس کر رہا ہے اور تالیاں بجا رہا ہے اور یہ میوزک بج رہا ہے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا میں نے تو بند کیا، یہ کیسے ہوا؟ جب وہ مڑ کے دیکھنے لگا تو گاڑی میں کچھ بھی نہیں تھا، سب آف تھا۔ تو پھر وہ کنٹینیو کر کے جلدی سے اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، اور وہ جلدی سے گاڑی میں جیسے ہی بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پھر آوازیں شروع ہوئی، اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، روڈ پہ سائڈ پہ کوئی بھاگ جا رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ کوئی بھاگ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تیزی میں۔ شاید ان کو بھی یہ جنات وغیرہ کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، شاید ان کو بھی یہ سانگ پسند آ گیا ہوگا، اس لیے وہ گاڑی کا پیچھا کرتے۔ اس نے کیا کیا، ایک دم سے گاڑی کو نا دیکھا کہ وہ روڈ پہ جیسے کہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے، آواز آ رہی، ہاں 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 لوگوں کی آواز آ رہی، لیکن ہے کوئی بھی نہیں۔ وہ ڈر کے مارے اس نے نا مٹی کی سائڈ پہ گاڑی نیچے روڈ سے اتاری، مٹی کی سائڈ پہ چلا گیا۔ اب وہ جیسے کہ اندھیرا آگے، وہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اس کو نہیں پتا۔ آگے دیکھتا تو آگے دیکھتا کہ کالے کالے سائے اس کا آگے سے آ رہے ہیں اس کے اوپر، یعنی سارے ان کی اندھیرے میں جیسے کہ ڈارکنیس میں نا، تو اس کا ان کے سائے بن گئے، بچے عورتیں سارے لوگ ایسے بھاگ رہے۔ اس نے گاڑی ریورس میں لی، پھر مڑا روڈ کی طرف۔ جب یہ روڈ کی طرف نکلتا، سامنے روڈ ہے، لائٹیں بھی ہیں، لیکن جب روڈ پہ نکلتا اور دیکھتا کہ روڈ بھی مٹی کی بن گئی ہے۔ اب اس نے کہا میں کیا کروں، میں کہاں پھنس گیا ہوں، راستہ نہیں مل رہا۔ اس نے فوراً سے قرآن لگا دیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے آہستہ آہستہ وہ روڈ بن گئی، اس کو پتہ چل گیا راستہ آگے۔ اس نے سپیڈ پکڑی، چلتا گیا 60 کلومیٹر دور یعنی جاتا ہے تو اس کو ایک آدمی ملتا ہے جو ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے روکو مجھے پلیز، یعنی کہ مجھے اپنے ساتھ اتار دینا، آگے ایک محطہ ہے یعنی جو گیس اسٹیشن ہے، ادھر مجھے اتار دو۔ اس نے کہا چلو میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ آگے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس آدمی کو ساتھ میں بٹھا لیتا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ہاں مجھے ادھر جانا ہے۔ اس نے کہا آؤ بیٹھو، نہ اس نے اس کے ساتھ سلام کیا، نہ اس سے شکریہ ادا کیا۔ ایک مصیبت سے نکلا بیچارہ، دوسری جنوں کی مصیبت میں پھنس گیا۔ اب اس نے کہا یہ سامنے ایک 60 کلومیٹر اور چلنا پڑے گا، آگے گیس اسٹیشن ہے، ادھر اتار دینا مجھے۔ جب یہ چلتا گیا دیکھتا تو ایک گیس اسٹیشن ہے، بتیاں لگی ہوئی ہیں، اندر سارا روشن ہوا ہے،
اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم ادھر رکو، یعنی اس کو وہ اس سے سوال پوچھی تھے، اس کو جواب ہی نہیں دے رہا. تو کہتا ہے ادھر اتار دو مجھے. میں رکو 1 منٹ میں بھی آتا ہوں. کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ ایک سپر مارکیٹ میں پرانے بنا تھا گیس اسٹیشن کی 2 دیواریں ایسے تھی، یہ ان میں گھس کے ایسے نکل گیا. اور کہتا ہے رکو میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد یہ رکا رہا، ساری لائٹیں بند ہو گئی. ایک دم سے جب یہ دیکھتا تو دیکھتا کہ ایک مہجور، ایک پرانا کھنڈر سا گیس اسٹیشن ہے. اس نے کہا میں کہاں آ گئی، یہ کیا ہے، آدمی ابھی تک نہیں. اس نے کیا کیا، ریورس میں گاڑی لی، سیدھا بھاگا. یہ بھاگا آگے گیس اسٹیشن آیا. اس نے ایک بنگالی تھا وہاں، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کوئی ایسا 60 کلومیٹر دور کوئی ایسا گیس اسٹیشن تھا. اس سے کہا تھا یہ تو 6 سال سے بند پڑا ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ تھا. اس نے اس کو سنا. اس نے کہا اصل میں ہمیشہ کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ لفٹ مانگتا ہے اور یہ آدمی ادھر جا کے گیس اسٹیشن میں گھس جاتا ہے اور وہ بتیاں بجھ جاتی ہیں، اور وہ اصل میں 6 سال سے بند پڑا کیونکہ وہ مسکون اور مہجور ہے. اس میں کوئی ایسی بلا ہے یا کچھ چیز ہے جو کہ یعنی وہ کسی کو یعنی وہاں آپ بسنے نہیں دیا اس نے، تو وہ انہوں نے بند کر دی وہ جگہ. اس میں ایک آسیب آ گیا تھا اور ایسی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو وہ کہتا اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو پھر وہ چپ کر کے بیچارہ چلا گیا آگے اپنے گھر میں پہنچتا ہے. اور اس کو یہ یقین آ گیا کہ ہمیشہ کے لیے کہ کسی کو بھی یعنی انسان کو اس کو یعنی لفٹ نہیں دینی چاہیے، کسی کو لفٹ نہیں دینی چاہیے کہ آگے جا کے وہ یعنی یہ ہو کہ وہ انسان ہی نہ ہو، آگے سے کچھ ہو. تو یقین سے وہ یہ تیقن ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ ہمیں ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ صحرا ہے ہمارے ارد گرد، صرف روڈ کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ بھی ظاہر ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں دراصل ایک بندے کو دیکھ کے ظاہر ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے 2 میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اگر جگہ سنسان ہے، اور 1 سے زیادہ بھی ہوں، اگر جگہ سنسان ہوگی تو وہ ظاہر بھی ہو جائے گی. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ کہیں بھی جانا ہو، کہیں بھی بیٹھنا ہو تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو. اور ایک ایسا واقعہ بھی ہے تھا پہلے گزر ہوا. ایک دو تھے، انہوں نے حمولاتی ٹرک ڈرائیور تھے وہ بھی. تو وہ بیچارے جا رہے تھے کچھ سامان لوڈ کر کے، تو وہ دوسری جگہ جا رہے تھے، دوسرے شہر. تو راستے میں کیا ہوتا ہے، اچانک نا ان کا ایک جگہ آتی ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے ان کا ٹرک. یہ کھول کے اس کو چیک کرنے لگا، ایک بیٹھا رہا اندر. اچانک سے دور سے کتنی سفید داڑھی والا بزرگ بوڑھا آتا ہے، ان کو کہتا ہے کوئی مدد چاہیے، میں ادھر ہی. تو انہوں نے کہا یہ صحرا میں اکیلا چلتا چلتا اندھیرے سے ایک بوڑھا ہے. ان کو دور سے کھڑا ہو کے باتیں کر رہی، نہیں زیادہ روشنی میں بھی نہیں آیا وہ. تو کہنے لگا سنو ہماری ادھر شادی بھی، آج تم ہماری شادی بھی اٹینڈ کر لو، آ جاؤ. تو میں بچے کو بھیجتا ہوں، تو آ کے آرام کھانا وانا کھا کے تم لوگ آرام بھی کر لینا. اور یہ ہے کہ یعنی تمہاری گاڑی بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہم تمہاری گاڑی ابھی تم اس کو بند کر دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، گرم ہوگی کیا ایسی بات. یعنی اس بڈھا کو ان کو کہہ رہے. تو وہ بڈھا کہہ کے بات غائب ہو گئی. ابھی اس نے کہا اس صحرا میں نہ ہمارے پاس کوئی جگہ ہے، نہ کوئی ہمارے آرام کرنے کی جگہ بھی ہے، اور پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے کوئی ہوٹل بھی ادھر نہیں ہے جو کوئی اسٹے ہو جائے بندہ. چھوٹے چھوٹے موٹلز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے ادھر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں ایک بچے کو بھیجوں گا، اپنے پوتے کو بھیجوں گا، آپ کو آ کے وہ لے جائے گا. وہ ہمارے شادی میں بھی وہ اتنی ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ انہوں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. اب وہ جاتے ہیں. اب وہ اس بچہ کہتا ہے میرے جو دادے نے بولا ہے، میرا دادا ہے، اس نے دادے نے بولا ہے کہ ادھر آؤ، یعنی ہمارے شادی میں بھی آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں. اس نے کہا چلو یہ بچہ، وہ بچہ بھی دور کھڑا ان کو اشارے سے بلا رہا تھا. اب یہ چلتے گئے ان کو پتہ نہیں چلا یہ کتنا چل چکے تھے. 5 کلومیٹر چلے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. آگے جاتے دیکھتے ہیں شادی ہے، سب کچھ ہے، اور ہر قسم کی یعنی جیسے کہ شادیاں ہوتی ہیں، لوگ ہیں، کھانا وانا کھا کے تو کہنے لگا ادھر کمرے بنے ہوئے تھے. تو یہ ان کو محض کمرے نظر آ رہے تھے لیکن کمرہ نہیں تھا وہ. یہ کہنے لگا میں تھک گیا ہوں. دوست کو کہہ رہا میں جا رہا ہوں، تو انہیں چلنا ہے میرے ساتھ تو چل.
میں نے کھانا کھا لیا تو ان سے اجازت لی کہ میں آپ کے کمرہ یہ روم ہے اس گھر میں آپ کا سٹے اس روم میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں جاؤ شوق سے کرو. اب یہ سو گئے. اب یہ جا کے سو گئے, تھکے ہوئے تھے بیچارے, سو گئے. یہ جب سوتے ہیں تو صبح کو جب یہ اٹھے تو ایک تو دیکھا کہ ایک کی قبر ہے پرانی, اس قبر پہ لیٹا ہوا سر رکھ کے, اور دوسرا کنویں کے پاس لیٹا ہوا ہے. ایک کنواں ہے پرانا, اس کے پاس لیٹا ہوا ہے. اب اس سے انہوں نے کہا تو کل تو ہم شادی پہ آئے تھے, لوگ تھے, ہم نے کھانا کھایا, یہ کیسی جگہ ہے, کیسا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر, یعنی یہ کیسی جگہ ہے, ہم کہاں آ گئے ہیں. یعنی تو دیکھتے ہیں ایک قبر پہ لیٹا ہوا ہے, پرانی سی کوئی قبر ہے, اور ایک کنویں کے پاس, پرانا کوئی مہجور کنواں تھا اس کے پاس ہے. اس سے کہا چلو چلو جلدی سے اٹھو. ان کو یہ یقین آ گیا تھا, ان سے کہا کہ یہ واقعی ہاں یہ جن تھے, محض جن کی شادی تھی. اور یہ جو جب وہ جاتے ہیں اپنا ٹرک سٹارٹ کرتے ہیں, بھاگتے, اور لیکن وہ اتنا چلے جو دور سے ان کو سڑک نظر آتی ہے, دیکھتے ہیں کہ ٹرک کھڑا ہوا ہے. پھر آ کے انہوں نے ٹرک کو سٹارٹ کیا, دیکھا تو ٹرک نارمل چل رہا تھا, اس میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی, کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی کچھ چیز نہیں تھی. تو وہ انہوں نے سٹارٹ کیا, سٹارٹ کر کے تو انہوں نے اپنے گھر کو گئے, اللہ کا ذکر کیا اور قرآن لگا دی, اور ان کا کہ ہم کہاں شکر ہم بچ گئے. کہ وہ جن شاید ہوں گے, وہ جن ایسے یعنی اذیت دینے والے نہیں تھے, وہ شاید مسلمان ہی تھے, پر ان کی گاڑی بھی تو ٹھیک کر گئی نا, گاڑی بھی ٹھیک ہوگی, وہ چل کے. پھر وہاں سے چلے پھر انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ہمارا ساتھ ایسا واقعہ ہوا. تو پھر انہوں نے کبھی بھی یعنی کسی سے یعنی ہیلپ نہیں مانگی, نہ وہ کسی کے کہنے میں صحرا کی طرف رخ کیا انہوں نے, یا دور اندھیرے کی طرف. تو اب تک کیے کہ 2 سٹوری آپ کو یہ بتا دی, شارٹ سٹوری تھی, پر میں نے آپ کو یہ بتا دی سٹوری, یہی سٹوریز تھی. تو اس سے آپ کو اچھا سیکھن ملے گا. تو آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کو کیئر کرنی پڑے گی, اور یہ دیکھنا پڑے گا, اور نیکسٹ ٹائم آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا, یعنی دیکھنا پڑے گا کہ اب جہاں جا رہے ہیں کوئی ایسی وادی ہے, کوئی ایسی جگہ ہے, تو آپ کو اس میں یعنی اندھیرے کے رات کو سفر بھی نہیں اچھا ہوتا. اگر آپ 2 ہیں, آپ سفر بھی کر رہے ہیں, لیکن راستے میں کوئی ایسی ویسی چیز ہو تو اس کے لیے رکنا بھی نہیں ہے آپ نے, اور نہ آپ کو یہ ویو کرنا ہے, ان کو کہنا ہے کہ آؤ. وہ ویو کر رہا ہے تو آپ کہوں گے آؤ آؤ ویلکم. آپ کو کیا پتہ کہ انسان جن ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ. پر یہ تھی سٹوری, اور بھی نیکسٹ سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ آؤں گی, کیونکہ مجھے بہت سخت ہیڈک ہے. اور یہ ابھی یہ ہیڈک نہیں ہے, اس وقت بھی تھا جب میں آپ کو سٹوریز بتاتی ہوں نا, تو جب میں سٹوریز آپ کو بتاتی تھی تو اس سے میرا ہیڈکس یعنی اس دن سے مجھے درد ہے, بہت سر میں درد ہے. لیکن قرآن شریف پڑھا ہے, اور الحمدللہ رقیہ, اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نظر کی وجہ سے ہو یا کچھ ہو, لیکن علی العموم انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے مزید سٹوریز ابھی, کیونکہ ابھی لکھتی ہوں تو میری یعنی جو آئیز ہے نا, ان میں صحیح طرح سے درد کی وجہ سے میں لکھ نہیں پا رہی, نہ دیکھ پا رہی. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے میں آپ کے لیے انشاءاللہ رمضان شریف میں تو میں انشاءاللہ ویکلی آپ کو تقریباً 3 سے 4 یعنی سٹوریز عربک میں بھی اور اردو میں بھی آپ کو سینڈ کروں گی. اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.